السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اردو ریڈیو قطر ہے. اب آپ عائشہ مجاہد سے آج کا پہلا نشریات سماعت فرمائیے. ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل الحسنیہ کیمپ میں امیری گارڈ کے زیر اہتمام برزان مشترکہ ایکسرسائز 9 کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. نائب وزیر خارجہ برائے علاقائی امور سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی اقتصادی سفارتکاری کے شعبے کے نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی. قطر کو بین الاقوامی ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ 2022 کے CEO نے انکشاف کیا ہے کہ ورلڈ کپ سے تقریباً $17 بلین کا منافع متوقع ہے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب مفصل نشریات سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل الحسنیہ کیمپ میں امیری گارڈ کے زیر اہتمام برزان مشترکہ ایکسرسائز 9 کی انتخابی تقریب میں شرکت کی، جس میں مختلف اقسام کی پریڈ فارمیشنز منعقد کرنے کے علاوہ لوگوں کی سیفٹی اور پروٹیکشن کے ایک سلسلہ وار تربیتی کورس کا اہتمام کیا گیا تھا. نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ، امیری گارڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حفظہ بن خلیل الشہوانی، ایکسرسائز میں شریک مختلف اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں اور سیکورٹی کمانڈوز نے بھی تقریب میں شرکت کی. وزیر ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف السلیتی نے بین الاقوامی شہری ہوابازی کی تنظیم ایکاؤ اسمبلی کے 41ویں اجلاس میں شرکت کے موقع پر بارباڈوس کی وزیر سیاحت اور انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ سینیٹر لیسا کیومنس کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین نقل و حمل، ٹرانسپورٹ سروسز اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایئر سروسز کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے. معاہدے پر قطر کی جانب سے سول ایویشن اتھارٹی کے انچارج محمد فلاح الحاجری اور بارباڈوس کی جانب سے ڈائریکٹر سول ایویشن ٹریسی فورڈ بیلے نے دستخط کیے. کل قطر امیری بحری فوج نے ترکی کے اناڈولو شپ یارڈ میں تیار کیے گئے الباربر بحری جہازوں میں سے ایک نئے بحری جہاز کی آمد پر ایک تقریب کا اہتمام کیا. اس تقریب میں جو نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی میں منعقد ہوئی، قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل، مسلح افواج کے اعلیٰ افسران، ترک اناڈولو شپ یارڈ کمپنی اور برزان ہولڈنگ کمپنی کے نمائندوں نے شرکت کی. تقریب کے دوران ایک ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں ان بحری جہازوں کی تیاری کے مختلف فیسز بیان کیے گئے ہیں. تقریب کے اختتام پر مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے بندرگاہ میں موجود الباربر بحری جہازوں کا معائنہ کیا. نائب وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی اقتصادی سفارتکاری کے شعبے کے نائب وزیر خارجہ مہدی سفاری نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل، خاص طور پر معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. قطر کو بین الاقوامی ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے. اس بات کا فیصلہ ویانا میں منعقد کی گئی IAEA کی جنرل کانفرنس کے دوران کیا گیا. رکنیت کی میعاد 2022 سے 2024 تک ہے. قطر اس سے پہلے بھی 2013 سے 2015 تک اور پھر 2016 سے 2018 تک IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر رہ چکا ہے. پھر سے منتخب ہونا قطر کے تعمیری کردار پر بین الاقوامی برادری کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے. وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی IAEA کے لیے قطر کے گورنر بنے ہیں. فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے CEO ناصر الخاطر نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ سے تقریباً $17 بلین کا منافع متوقع ہے.
اپنے ایک بیان میں الخاطر نے کہا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے لیے انفراسٹرکچر اور تعمیراتی اخراجات کی لاگت $8 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ قطر آئیں گے، جبکہ قطر سے باہر سے ورلڈ کپ کے شائقین کی تعداد ریکارڈ سطح تک پہنچ جانے کی توقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کی اسٹڈیز کے مطابق دنیا بھر میں 3 سے 4 ارب لوگ قطر ورلڈ کپ 2022 کو دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ لوگ قطر آئیں گے، جن میں میڈیا کے 12,000 کے قریب لوگ شامل ہوں گے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان کی پارلیمنٹ ملک کے نئے صدر کا انتخاب کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کا کل جو اجلاس ہوا تھا، اس میں صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار 2/3 اکثریت حاصل نہ کر سکا۔ موجودہ صدر مشعل عون سن 2016 میں ملک کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ ان کی مدت صدارت جو 6 سال کے لیے ہے، اس سال اکتوبر کی 31 تاریخ کو ختم ہو جائے گی۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تشدد کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے فوری بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، فلسطین کی وزارت خارجہ نے کشیدگی میں اضافے کا اسرائیلی حکومت کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ وزارت خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال اسرائیل کی پالیسی کا ایک حصہ ہے، جس کے نتیجے میں تشدد، تناؤ اور کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے اس رویے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے محض رسمی بیانات سے کام لے رہی ہے۔ لیبیا اور ترکی کی نیول فورسز نے دونوں ملکوں کے مابین فوجی ٹریننگ میں تعاون کے سمجھوتے کے تحت بحر روم میں مشترکہ فوجی تربیتی مشقیں کی ہیں۔ لیبیا اور ترکی کے جنگی بحری جہازوں نے ان مشقوں میں حصہ لیا۔ کویت میں پارلیمانی انتخابات کے لیے کل ووٹ ڈالے گئے۔ یہ انتخابات گزشتہ 10 برسوں میں چھٹے انتخابات ہیں جو کویت کے ولی عہد شیخ مشعل احمد الجابر الصباح کی جانب سے جون میں پارلیمنٹ کو تحلیل کیے جانے کے بعد ہوئے ہیں۔ کویت کی اسمبلی خلیج کے ممالک میں سب سے زیادہ آزاد تصور کی جاتی ہے، جس کے ممبران کی تعداد 50 ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون پر کل لگاتار دوسرے روز بھی راکٹ برسائے گئے۔ گرین زون میں سرکاری اداروں اور غیر ملکی سفارت خانوں کی عمارتیں واقع ہیں۔ دارالحکومت پر مشرق کی جانب سے داغے گئے 4 میزائلوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی اور نہ ہی کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع ملی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے شائقین کی مدد کے لیے سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ نے کل ہفتے کے روز علی بن حمد العطیہ ایرینا میں حیا سروس سینٹر کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سینٹر روزانہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک اور جمعہ کے روز دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک کھلا رہے گا۔ قطر چیس فیڈریشن نے انٹرنیشنل اوپن کے 6 ایڈیشن کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، جو 13 اکتوبر سے 22 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں انٹرنیشنل بلیئرڈز اینڈ سنوکرز فیڈریشن کی نگرانی میں 6 ریڈز مینز چیمپئن شپس مقابلے کل سے شروع ہو گئے ہیں۔ ان مقابلوں میں قطر کے علی العبیدلی، مہنا العبیدلی، احمد سیف اور بشر حسین حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ 19 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل الحسنیہ کیمپ میں امیری گارڈ کے زیر اہتمام برزان مشترکہ ایکسرسائز 9 کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ نائب وزیر خارجہ برائے علاقائی امور سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے اقتصادی سفارتکاری کے شعبے کے نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔
قطر کو بین الاقوامی ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے CEO نے انکشاف کیا ہے کہ ورلڈ کپ سے تقریباً $17 بلین کا منافع متوقع ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے محمود احمد، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان المومن اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔